الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ دی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج دی اے بابرکت محفل حضور نبی رحمت شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دے میلاد شریف دی محفل ہے، اور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا پیر محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آستانہ عالیہ فرخ پور پیراں، ان کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اس بابرکت اور روحانی محفل کو اپنے دربار الوہیت میں درجہ مقبولیت عطا فرمائے۔ یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانا
اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرنا یہ بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ ہر کسی کے مقدر میں یہ عمل نہیں آتا۔ قسمت والے اللہ کے محبوب وہ بندے ہوتے ہیں جو حضور کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں آتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو جو محفل کا انعقاد کرتے ہیں وہ قسمت کے سکندر ہوتے ہیں۔ سکندر کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا، بہت اونچا۔ سکندر اعظم کہتے ہیں نا، تاریخ میں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بڑا خوش بخت انسان ہے، بڑا اللہ کا اس پر کرم ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجاتا ہے اور حضور کے میلاد کی محفل میں آتا ہے۔ ورنہ روکنے والے روکتے رہ جاتے ہیں، عاشق اور دیوانے حضور کی محفل سجائے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آج کی یہ بابرکت محفل ہمارے بزرگ بابا جی غلام قادر اللہ وحدہ لا شریک ان کے گھر میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً بہت بڑی برکتیں ہیں جس گھر میں حضور کا میلاد ہوتا ہے، جس گھر میں حضور کی آمد کا چراغ جلتا ہے، وہ بڑا خوش بخت گھرانہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہم توسل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ اپنے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی محفل جو سجائے بیٹھے ہیں اور جو اہتمام کیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے گھروں میں مزید برکتیں عطا فرما، ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اور برکت کیوں نہ ہو، برکت حضور کے میلاد کی ہمارے گھروں میں کیوں نہ ہو؟ ہم اس نبی کا میلاد مناتے ہیں، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں جن کو اللہ وحدہ لا شریک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر معبوس فرمایا ہے۔ حضور کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی برکت گھر گھر میں ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر معبوس فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے اپنی صفت اور اپنی شان جب بیان فرمائی تو فرمایا کہ میری ذات رب العالمین ہے۔ میری ذات کیا ہے؟ رب العالمین، یعنی میں سارے جہانوں کا رب ہوں، سارے جہانوں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ حیوان ہے، چاہے وہ چرند ہے، چاہے وہ پرند ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق ہے، اس سب کا خالق اور مالک اللہ ہے، رب العالمین ہے۔ تو یہی صیغہ، یہی لفظ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان فرمائے۔ فرمایا میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، یعنی جہاں جہاں تک میں رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ جس جس شے کا میں خالق ہوں
اس شے کے لیے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ دنیا والوں تم تو بڑے خوش بخت ہو کہ تجھے میں نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تم میلاد کی خوشی کرتے ہو، بڑے خوش بخت ہو۔ میرے محبوب کا ذکر تو آسمانوں پر فرشتے بھی کرتے ہیں، میرے محبوب کا ذکر تو زمین کے اندر رہنے والے کیڑے بھی کرتے ہیں، میرے محبوب کا ذکر سمندر کے اندر رہنے والے جانور مچھلیاں بھی کرتی ہیں۔ گویا کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا پتا پتا، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہر شے میرے مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتی ہے اور میرے مصطفیٰ کے آنے کی خوشی بھی کرتی ہے۔ تو یہ میلاد منانا ہم لوگوں کے زمرے میں آیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، خدا کی قسمیں جتنا بھی شکر کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اتنا ہی کم ہے۔ ساری زندگی لگا دیں، 90 سالہ، 100 سالہ، 200 سالہ یا قیامت تک ہم حضور کا میلاد مناتے رہیں، پھر بھی رب کا جو احسان ہے اس احسان کا شکر ہم لوگ ادا نہیں کر سکتے، چونکہ احسان عظیم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے اپنا سونا محبوب دنیا والوں تمہیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی بڑی خاص مہربانی اور خاص کرم نوازی ہے۔ تو میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اختصار کے ساتھ، اس کا سارا مفہوم نہیں بیان ہوگا لیکن اختصار کے ساتھ، اللہ پاک جل شانہ نے اول دن یعنی تخلیق انسانیت سے پہلے، ابھی آدم نہیں بنے، ابھی نبیوں کا ظہور نہیں ہوا، ابھی کائنات تشکیل نہیں پائی، تو رب وحدہ لا شریک نے حضور کے ذکر کی محفل سجا دی، حضور کے ذکر کی محفل سجا دی، اور سب انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع کر دیا، سارے نبیوں کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی روح کو رب وحدہ لا شریک نے اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کیا، کتنی خوبصورت بات، رب نے فرمایا کہ اے نبیوں میں تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور وعدہ بھی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر میثاق فرمایا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبیو میں تم سب سے میثاق لینا چاہتا ہوں۔ اب میثاق ایک ہوتا ہے وعدہ عام جو ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، میثاق کا لفظ جو عربی زبان میں استعمال ہوا وہ اس مضبوط وعدے کو کہتے ہیں جو ٹوٹے نہیں، جس کے ٹوٹنے کا خدشہ نہ ہو۔ اور ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، جب یہ آیت مقدسہ پڑھتے فرماتے کہ تسی ہو جٹاں دے پتر، کی ہو جٹاں دے پتر، تے جٹاں دے پتران جٹاں والی مثال دے کے سمجھاواں، چونکہ ساڈا معاشرہ سی جٹ لوگ ہے نا، فرماندے ہیں میثاق اس وعدے ناکھدے نے جویں ساڈے ہوندے نے رسے، کی ہوندے نے رسے ہوندے نے، اسی انہاں گڈا مار کے جوڑنے ہاں، لمے کرنے ہاں۔ کوئی گڈی وہ ہوندیاں نے جڑیاں پیج جاندیاں نے، کی ہوندا ہے ایک گڈ ہوندی ہے اسی ان مارنے ہاں، شامی مارنے ہاں، سویرے ان کھول لینے ہاں۔ کئی گڈی وہ ہوندیاں نے جڑیاں پیج جاندیاں نے، دنداں نال کھولیے تاں وی کھلدیاں نہیں، پھر وہ رسی وڈنی پوندی ہے، گڈ کھلدی نہیں۔ فرماندے نے میثاق اس وعدے ناکھدے نے جڑا کر لویے اس گڈی آر پیج جاوے پھر کدی بھی وہ کھلے نہ، اس وعدے نے میثاق آکھدے نے۔ تو فرماندے نے رب وحدہ لا شریک نے
اپنے نبیاں دے کولو میثاق لیا، وعدہ لیا، کی وعدہ لیا؟ اے نبیو، جب میں تمہیں نبوت اور حکمت دے دوں، نبی بنا کر دنیا میں بھیج دوں، تم چلے جاؤ، تمہاری نبوت کا زمانہ عروج پر ہو، تمہاری نبوت کا زمانہ عروج پر ہو اور تمہاری حکمت کے ڈنکے دنیا میں بجتے ہوں، ہر کوئی نبوت کے گن گاتا ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، بڑی شان ہے یہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے کوڑوں کو شفا دیتے ہیں، مردہ آ جائے اس پر رب کے اذن سے دم کرتے ہیں، وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو رب نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، جب تمہاری نبوت عروج پر ہو، جب تمہارے ہاتھوں سے کوڑے شفا پاتے ہوں، اندھے نظر پاتے ہوں، اور تمہارے ہاتھ سے، تمہارے دم کرنے سے مردے زندہ ہو جاتے ہوں، وہ وقت تمہاری نبوت کا عروج کا وقت ہو، اس وقت اگر میں نبی علیہ السلام کو بھیج دوں، میری طرف توجہ، نبی علیہ السلام کو بھیج دوں، دنیا میں نبوت دے کر بھیج دوں، تو تم کیا کرنا؟ اے نبیو، اپنی نبوت کو، اپنی رسالت کو، اپنے استاذ عروجی کو جو بلند و بالا ہے، اونچا اور شان والا ہے، وہ تاج اور تخت، وہ نبوت اور حکمت رب اور رب کے رسول کے درمیان حائل نہ ہو، یعنی تمہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے تمہاری نبوت اور حکمت روکے نہیں۔ جب میرا نبی آ جائے، تمہاری نبوت کا زمانہ عروج پر ہو، تمہاری نبوت کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، میں اپنے نبی کو مبعوث فرما دوں، تو تم کیا کرنا؟ میرے نبی پر ایمان لے آنا، اپنی نبوت کی پرواہ نہ کرنا، اپنی نبوت کا خیال نہ رکھنا کہ ہم نبی ہیں، ہمارے ہاتھ سے مردے زندہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ میں رب تم سے وعدہ لے کر تمہیں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، جب میرا مصطفیٰ آ جائے اس وقت لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اپنی نبوت بھی چھوڑ دینا، اپنی حکمت بھی چھوڑ دینا، اور میرے نبی پر ایمان بھی لانا، اور میرے نبی کی مدد اور نصرت بھی کرنا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں سے اقرار لیا، سب نبیوں سے۔ یہ پہلے دن رب نے جلسہ کر دیا، کس چیز کا؟ آج ہم سے پوچھتے ہیں بھئی تم میلاد کا جلسہ کیوں مناتے ہو؟ تم میلاد کی محفل کیوں سجاتے ہو؟ ذکر مصطفیٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ لائٹ اور بتی اور یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہو؟ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سنت خدا ادا کرتے ہیں۔ رب نے ازل کے دن مصطفیٰ کے میلاد کا، مصطفیٰ کے ذکر کا جلسہ کر کے دنیا انسانیت کو یہ سبق دیا، دنیا والوں جتنے مرضی عروج پر پہنچ جاؤ، جب میرے مصطفیٰ کا ذکر آئے اپنی جبین نیاز جھکا دینا، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا دن آئے خوشی کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ تو ہوگا کیا؟ جب تم خوشی کرو گے تو ہوگا کیا؟ اب کوئی بھی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز، ہمیں ہزارہ نعمتیں رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ملتی ہیں۔ یہ مجھے صحت ملی، یہ اللہ کا شکر ہے، تندرستی ملی، اللہ کا شکر ہے، آنکھیں ملی، اللہ کا شکر ہے۔ یہ رب کی نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور رب وحدہ لا شریک نے کہیں قرآن مجید میں یہ نہیں کیا کہ اے بندو میں نے تمہیں آنکھیں دی، تم پر بڑا فضل کیا۔ فضل یقیناً ہے، لیکن یہ فرمایا نہیں
محبوب عطا فرمایا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنو میں نے تمہارے اوپر بڑا فضل کیا ہے، اپنا سونا محبوب تمہیں عطا فرما دیا۔ اب اس فضل پر جب ہم لوگ شکر کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، کوئی بھی نعمت ملے تو اللہ کا فرمان ہے میری نعمت پر شکر کرو میں برکت دوں گا۔ رزق اللہ نے کثیر دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما دی۔ تو رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب میری نعمت پر میرا شکر کرو گے میں نعمت کے اندر برکت عطا فرما دوں گا۔ تو قربان جائیں جب رب نے مومنوں پر، اہل ایمان پر، اہل محبت پر، اہل عشق پر سب سے بڑا فضل کیا، سب سے بڑی رحمت کی، اپنا سونا محبوب عطا فرما دیا۔ جب ہم محبوب کی آمد کا ذکر کریں گے، محبوب کی آمد کا رب کی بارگاہ میں شکر کریں گے، رب وحدہ لا شریک نے محبوب کے درجے تو بلند کیے ہی کیے ہیں، رب شکر کرنے پر ہمارے بھی درجے بلند کرے۔ رب حضور کا میلاد منانے کی صورت میں بطور شکر، حضور کے ذکر کی محفل سجانے کی صورت میں بطور شکر رب وحدہ لا شریک ہمارے درجے اونچے کرے گا، ہمارے وارے نیارے کرے گا، اور رب ہم سے محبت کرے گا کہ دنیا والے یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس نسبت سے کرتے ہیں کہ میں رب نے ان پر فضل کیا ہے، اس فضل کا شکر کر کے میری بارگاہ میں مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، میں رب وحدہ لا شریک ان کے درجوں کو بلند کر رہا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالی ہمارے درجوں کو جب ہم مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو رب درجے بلند کرتا ہے۔ تو یہ چیز ایک ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبیو جب میں تمہیں نبوت دے کر دنیا میں بھیج دوں تو کیا کرنا؟ ایمان لانا، اور دوسری چیز میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں مدد کرنا، نصرت کرنا۔ اب یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت جملے فرمائے، قالوا اقررنا، کیا سب نبیوں نے وعدہ کر لیا باری تعالیٰ ٹھیک ہے، لیکن رب نے پھر فرمایا اقرار کرو اس چیز کا۔ اب رب کی بارگاہ میں کسی کی مجال تو نہیں تھی، نبی تھے لیکن رب کا حکم اوپر تھا۔ رب وحدہ لا شریک نے وعدہ لے کر، میثاق لے کر پھر فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اے نبیو تم اقرار کرو۔ نبیوں نے اقرار کیا تو رب نے فرمایا اے نبیو میں تم سب کے ساتھ گواہ ہوں، تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، نبیوں نے کہا باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اگر نبوت کا زمانہ ہوگا، حکمت کا زمانہ ہوگا، تاج عروجی کا زمانہ ہوگا، تیرا مصطفیٰ آ جائے گا، ہم تیرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لائیں گے اور نصرت بھی کریں گے۔ اب یہ حکمت تھی رب تبارک و تعالیٰ کی کہ کسی نبی کے زمانے میں نبی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ۔ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر آئے، ہر نبی سے رب نے وعدہ لیا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ سب نبی آئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، ہر پیغمبر اپنا اپنا وقت، اپنا اپنا زمانہ گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے۔ پھر بعد میں سب کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب وحدہ لا شریک نے خاتم النبیین بنا کر معبوس فرمایا، خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔
اور پھر چونکہ نبیوں سے وعدہ تھا رب وحدہ لا شریک کا کہ ایمان لے آنا، اب ہر نبی کی جستجو تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، باری تعالیٰ وہ اتنی عظمتوں والے نبی، وہ اتنی شانوں والے نبی، وہ اتنی رفتوں والے نبی، وہ اتنی بلندیوں والے نبی، وہ اتنے عظمتوں اور برکتوں والے نبی، ان کی آمد ہے۔ باری تعالیٰ مجھے تو نے نبوت عطا فرمائی، میری نبوت بڑی خوبصورت ہے، میرا زمانہ بڑا خوبصورت ہے، پر اے اللہ اگر اس نبی کی شان اتنی ورا ہے تو مجھے نبی نہ بناتا، مجھے ان کا امتی بنا دیتا، مجھے ان کا امتی بنا دیتا۔ تو رب وحدہ لا شریک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں اس نبی کی زیارت بھی کرواؤں گا، اس نبی کے جلوے بھی دکھاؤں گا۔ تو پھر رب وحدہ لا شریک نے معراج کی رات سب نبیوں کو، چونکہ قالو اقررنا قال فشہدوا کا وعدہ ہو چکا تھا، رب نے سب نبیوں کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا۔ اب امام الانبیاء کی آمد ہے، امام الانبیاء کو دولہا بنایا جا رہا ہے آج کی رات۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو مطہر کیا جا رہا ہے آج کی رات۔ کیوں؟ آج نبیوں کی امامت کا دن ہے۔ آج سارے نبی جو نبوت اور حکمت کا زمانہ گزار کر چلے گئے، ان سب نبیوں کو امام الانبیاء کی زیارت کا دن ہے، زیارت کی رات ہے۔ تو سب انبیاء کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ میں جمع کیا۔ جبرائیل امین کو حکم ہوا، جبرائیل آج مصطفیٰ کو دولہا بنا لے، آج عرش کو سجا دے، آج فرش کو سجا دے، اور سب نبیوں کی بارگاہ میں یہ اعلان کر دے، اے نبیوں مسجد اقصیٰ میں آ جاؤ، آج جس کی خاطر میں نے کائنات کو سجایا ہے، جس کی خاطر میں نے اس بزم کو سجایا ہے، اس نبی کی زیارت کا دن ہے، سب آ جاؤ اور حضور کی آمد کی خوشی کرو۔ اب جب نبیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے مسجد اقصیٰ میں جمع کر دیا، سردار کی آمد ہے، تو نبیوں کا انداز کیا ہوگا یہ آپ نے خود سوچنا ہے، میں نے نہیں بیان کرنا۔ نبیوں کا انداز محبت کیا ہوگا؟ اول دن رب وحدہ لا شریک جن پر ایمان لانے کا وعدہ لے رہا ہے، اول دن جن کی نصرت کا وعدہ رب لے رہا ہے اور نبی اقرار کر چکے ہیں، آج کی رات یعنی معراج کی رات، آج اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی رات ہے۔ تو نبیوں کا جو انداز محبت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اب اللہ نے بتایا تو ہوگا، وہ نبی علیہ السلام مکہ معظمہ سے آ رہے ہیں، مکہ معظمہ سے بیت المقدس کی طرف آ رہے ہیں، نبی قطار اندر قطار، 1,24,000 پیغمبر اللہ کے برگزیدہ۔ جب جبرائیل امین نے کہا ہوگا نبیو آج تم سے عبادت نہیں کروانی، آج تم سے کوئی اور کام نہیں کروانا، آج فقط تمہیں مصطفیٰ کی زیارت کروانی، نبی تو پھر اس وقت نبیوں کا انداز محبت، جب اس دولہا کی آمد ہوگی، نبی تو پھر سارے کے سارے کعبے کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے آمد مصطفیٰ، زور نال آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ کیونکہ مسجد اقصیٰ میں نبیوں کو بلایا ہی اس لیے گیا، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا، زیارت کروانی تھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو نبیوں نے، انبیاء علیہ السلام نے امام الانبیاء کا پر استقبال تو بڑا خوبصورت کیا ہوگا، جبرائیل امین نے جھنڈیاں بھی لگائی ہوں گی مسجد اقصیٰ میں،
یہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھے نا، جب ہم لوگ معراج کو پڑھتے ہیں تو یہ تاریخ نے بیان کیا، حدیث میں بھی اس چیز کا ذکر آیا، جبرائیل امین آج عرش کو سجا دے، آج عرش کو سجا دے، پہلی جگمگاتی جنت ہے، آج اس جنت کو مزید سجا دے، جنت کو مزید نکھار دے، کیوں؟ آج میرے سونے کی آمد ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، جنت سجی ہوئی ہے، جنت پہلے ہی سجی ہوئی ہے، جب رب نے حکم دیا جبرائیل نے مزید سجائی ہوگی، جبرائیل امین نے مزید اس جنت کو جب سجایا ہوگا، اس میں ظاہر ہے پھر بتیاں بھی لگائی ہوں گی، جھنڈیاں بھی لگائی ہوں گی، جگمگ جگمگ کرتے ستارے بھی جلائے ہوں گے، جلائے ہیں کہ نہیں جلائے؟ کیوں کہ آج آمنہ کے لال کی آمد ہے، تو ہم اگر یہ بتی لگا لیں، جھنڈی لگا لیں، یہ چراغاں کر لیں تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، ہو یہ کسی غریب بچی کی شادی پہ دے دیتے تو بڑی بات تھی، کسی غریب کے حصے میں دے دیتے تو بڑی بات تھی۔ یہ نیٹ ہے نا، موبائل، یہ ہمیں کبھی کبھی بڑی سبق کی باتیں دے جاتا ہے۔ ایک بندہ یہ ٹی وی اس موبائل پہ دیکھا، ایک بندہ جھنڈیاں لگا رہا ہے، ایک بندہ قریب آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ بھائی صاحب تسی یہ جھنڈیاں لاندے پے ہو، بتیاں لاندے پے ہو، بڑا خرچہ پہ کردے ہو، تو یہ اگر کسی غریب دی شادی واسطے دے دیں دے، کسی مسکین نو کھانا کھلا دیں دے تو بڑا نہ ہی فائدہ ہونا۔ وہ اگلا بندہ جڑا جھنڈیاں پہ لاندا آئی نا، اس بڑے خوبصورت انداز نال ان بندے نے بایا، پوچھیا ہاں جی بھائی صاحب ماشاءاللہ تسی بڑے سونے کپڑے پائے نے، بڑے اچھا تہاڈا سٹیٹس ہے، اے موبائل تہاڈی جیب چ ہے کڈیا، یہ کتنے کا ہونا ہے؟ آکھن لگے جی یہ تقریباً 1.5-2 لاکھ دا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے جڑی موٹر سائیکل ہے تہاڈی، یہ وڈی ہیوی بائک آئی، یہ کنے دی ہونی ہے؟ انہاں کہ جی 2.5-3 لاکھ دی ہونی ہے۔ تو وہ بندہ اگلا آکھن لگا بھئی موبائل ہے تو 30,000 دا لے لے، ان ویچ چھڑ، یہ جڑا 2 لاکھ دا تیرا موبائل ہے پیچھے 1,70,000 روپیہ بچ جڑے غریباں دے دیں۔ 1,30,000 دا موبائل لے لے، 2 لاکھ دا ویچ کے 1,70,000 بچ جانے غریباں دے دیں۔ سکوٹر تیرا 2 لاکھ روپیے دا ہے، یہ ویچ دے، کوئی 50-60,000 دا پورا جا لے لے، وہ دے تے بھی سفر تینوں لے جائے دا جتھے جانا ہوئے دا، پچھلے غریباں دے دے۔ چوپ۔ مقصد کی ہے غریبوں کو دینا چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، یہ حق ہے ہمارے معاشرے کا۔ لیکن حضور کی آمد کی جب بات آتی ہے اس وقت غریب یاد آ جاتے ہیں۔ 2-2.5 لاکھ دا ہر بندے دی جیب دے وچ موبائل ہے، ہر بندے کو سکوٹر ہے، گڈی ہے، چنگی تو چنگی، انہوں ویچ کے یار تے پیسے دیو غریبان، دینا چاہیے، چنگی گل ہے۔ لیکن میلاد کی باری ہے تو اس وقت بھی پھر کنجوسی، جن کے صدقے رب وحدہ لا شریک نے ہمیں انسان بنایا، جن کے صدقے رب وحدہ لا شریک نے ہمیں رزق دیا، جن کے صدقے رب وحدہ لا شریک نے کائنات کو سجایا، ان کی آمد کی خوشی ہم کیوں نہ کریں؟ ان کی آمد اور میلاد کا ذکر ہم لوگ کیوں نہ کریں؟ رب جن کا میلاد پہلے دن کر رہا ہے، یا رسول اللہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد اور خوشی حضور کی ولادت کی، حضور کے ذکر کی محفل اللہ اول دن سجا رہا ہے، اور معراج کی رات سارے نبیوں کو بلا کر ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہا ہے۔ اور پھر ایک مقام اور بھی ہے، روح المعانی نے اس چیز کو لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، دنیا والے تو یہ نظارہ، انبیاء نے تو یہ نظارہ دیکھ لیا، اور معراج کی رات سارے نبیوں نے یہ نظارہ دیکھ لیا، قیامت کا دن ہوگا،
नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर कोई परेशानी के आलम में होगा। उस वक़्त क़यामत के दिन रब वहदहू ला शरीक फिर अपने महबूब का जिक्र करेगा। क्या? महबूब का जिक्र करेगा, महबूब की अजमत को बुलंद करेगा। सारे नबी होंगे, रोक लिए जाएंगे। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी रुक जाएंगे। आज क्या है, जन्नत का दरवाजा कब खुलेगा? जिब्राइल अमीन फरमाते हैं तब खुलेगा जब आमना का लाल आएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का बुआ खड़काने वाला मैं मोहम्मद हूँगा। मैं दरवाजा खोलूंगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा, मैं दरवाजा खोलूंगा तो अर्श का दरवाजा खुलेगा। हर नबी अपनी अपनी उम्मत को लेकर दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा। इस्तकबाल हो रहा है आमना के लाल का, इंतजार हो रहा है मुस्तफ़ा की आमद का। मुस्तफ़ा आएंगे, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे, जिब्राइल खोलेगा, फिर सबको इजाजत मिलेगी। तो यानी ये चीज़ें हम लोगों ने याद रखनी है यार। अव्वल दिन रब वैज़ा ख़ज़ल्लाह मीसाक़ नबिय्यीन फरमा रहा है। मेराज की रात सारे नबियों की इमामत करवा कर इमामुल अंबिया की अज़मत को बयान कर रहा है। और क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को बयान करके जन्नत का दरवाज़ा खुलवा रहा है। तो हम दुनिया वाले ज़िक्र मुस्तफ़ा करें, मिलाद की महफ़िल सजाएं तो कोई परेशानी क्यों है यार? रब जो कर रहा है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कालू अक़ररना काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन फरमाया। सब नबियों ने इस चीज़ का इकरार कर लिया। जब नबियों ने ज़िक्र मुस्तफ़ा और इताअत मुस्तफ़ा, फर्मा बरदारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर लिया, तो हम लोग फिर क्यों ना इकरार करें? हम लोग फिर महबूब की महफिल क्यों ना सजाएं? हम लोग अपने घरों में बत्तियां और झंडियां क्यों ना लगाएं? हमारा भी ये हक बनता है। तो दूसरी चीज़, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने महबूब को महबूब बनाया, महबूब को महबूब बनाया। ज़िक्र मुस्तफ़ा अव्वल दिन किया, मेराज की रात किया, क़यामत के दिन करेगा। और रूहुल मानी ने यहाँ पे एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। फरमाते हैं हर नबी को रब ने भेजा, मुख्तलिफ वक्तों में भेजा, और जब हर नबी के ज़हूर का वक्त होता, आमद का वक्त होता, तो फरमाती हैं अल्लाह हर नबी से इस चीज़ का इकरार करवाता। आमद से पहले हर नबी से इकरार करवाता, जब तुम दुनिया में चले जाओ मैं भेज दूं और मेरा सोना मोहम्मद आ जाए तो क्या करना? ईमान भी लाना और उनकी मदद भी करना। ये चीज़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद में की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अस्मत को रब वहदहू ला शरीक ने अज़ल से बढ़ा दिया है और अबद तक बढ़ा दिया है, और उसके बाद भी ज़िक्र मुस्तफ़ा है। हुजूर की नबुव्वत और रिसालत क़यामत तक है, बादे क़यामत है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, रब्बुल आलमीन की रबूबियत रहेगी, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत रहेगी। तो अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला शानहू ने अब बड़ा खूबसूरत अंदाज़, जब कुरान मजीद को हम देखते हैं ना, कुरान मजीद के अंदर अंबिया का ज़िक्र रब वहदहू ला शरीक ने किया, हर नबी का जिक्र किया, कमो पेश सारे आंदा नहीं, लेकिन कई नबियों का जिक्र अल्लाह पाक ने किया। तो अल्लाह पाक ने अंदाज क्या इख्तियार किया? हर नबी का जिक्र किया, हर नबी का नाम लिया, हर नबी का जिक्र किया, हर नबी का अल्लाह तबारिक व तआला जल्ला शानहू ने नाम लिया।
موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، ہر نبی اور پیغمبر کا رب نے نام لے کر مخاطب کیا۔ اور جب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا نام لے کر نہیں پکارنا، نام لے کر نہیں پکارنا۔ پچھلے نبی آئے بڑی شانوں والے، پر یہ ان سب سے بڑی شان والا ہے، ان کو پکارنا ہے کس انداز میں؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ حضور چادر پا لین نا، اپنے اتے چادر لے لین تو رب فرماوے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول۔ یہ شانیں رب وحدہ لا شریک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دے کر محبوس فرمایا۔ اور پھر ہر نبی کے بارے میں لوگوں نے بڑے عجیب عجیب جملے بولے۔ ہر نبی آیا نا دنیا میں 1,24,000، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے، تو ہر نبی کو لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا نشانہ بنایا۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنا جواب دو۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح علیہ السلام ہم تجھے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم تم کہتی ہو میں گمراہ ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، گمراہ نہیں ہوں۔ اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، ان کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا انا لنراک فی سفاہہ، قوم نے کہا بے شک ہم تمہیں بے وقوف دیکھتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے از خود جواب دیا لیس بی سفاہۃ، میں سفاہۃ، میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھے رب نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ہم آپ کو بڑا جادوگر دیکھتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انی لاظنک یا فرعون مسبورا، اے موسیٰ جان لے میں جادوگر نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ اب اختصار کر رہا ہوں، بڑی لمبی چیز ہے۔ جب آئی نا امام الانبیاء کی باری، جب آئی نا آمنہ کے لال کی باری، جب آئی والضحیٰ کے مکھڑے والے کی باری، جب آئی واللیل کی زلفوں والے کی باری، جب آئی الم نشرح کے سینے والے کی باری، لوگوں نے کہا انما یعلمہ بشر، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم ہم آپ کو دیوانہ دیکھتے ہیں، ہم آپ کو عام انسانوں جیسا انسان دیکھتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قربان جائیں، اللہ نے جواب دیا لسان عربی الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اے لوگو جان لو کہ میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجم کے اندر اتنا پڑھا لکھا پیدا کیا ہے، تم جیسا کوئی نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پڑھا لکھا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ اور لوگوں نے پھر جواب دیا آگے کہا لعمرک انہم لفی سکرۃ یعمہون، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی قسم بے شک اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اور تیری عمر کی قسم، تیری جان کی قسم محبوب تجھے تو رب نے ہر عیب سے بھی عیب پیدا کیا ہے، ہر نقص سے بے نقص پیدا کیا ہے، ہر شان کا مالک بنا کر رب نے تمہیں پیدا کیا۔
باقی نبی اپنا جواب خود دیتے. جب نبی کی باری آئی تو رب نے فرمایا نبی علیہ السلام آپ نے نہیں بولنا، میں رب جواب دوں گا. اور رب وحدہ لا شریک نے پھر جواب دیا. لوگوں نے غلط جملے بولے، رب وحدہ لا شریک نے پھر قرآن مجید کے اندر کثیر تعداد کے اندر جوابات دیے. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. تو آج بڑی خوشبختی ہے ہماری، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش بخت ہیں، خدا کی قسم وہ گھرانے بڑے خوش بخت ہیں جو حضور کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھے زاویے سے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہمیشہ میں بطور نصیحت ایک بات کرتا ہوتا ہوں، میلاد کی محفل سجانا بڑی خوش بختی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اسی مضمون پر بیان کر دی. میلاد کی محفل سجایا کریں، محفل ہو کہیں تو اس محفل میں آیا کریں، بڑی برکتیں ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم حضور کے دیوانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور سے محبت سارے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ سارے آ کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، کس لیے؟ حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا، حضور کی محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہیں ہم لوگ، لیکن ہمارے اعمال کے اندر کجی ہے. کیا ہے؟ اعمال کے اندر کمزوری ہے، اعمال کے اندر نقص ہے، اعمال کے اندر عیب ہے. محفل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، سجائیں، آئیں، آنا بھی چاہیے، لیکن نماز چھوڑ دینا یہ بھی دین کے ساتھ بھی غداری ہے اور نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی غداری. محبت کا تقاضا تب پورا ہوگا جب ہم حضور کے ہر عمل پر، ہر سنت پر عمل کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے. اب یہ محفل سجائی نا، اللہ سب کو ہمت دے جنہوں نے محفل نہیں فرض کرے سجائی، جو نہیں سجا سکتے کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن یہ پوچھا نہیں جائے گا ہاں بھی بندیا دس تو حضور دے ذکر دی محفل کیوں نہیں سجائی؟ نہیں توفیق کسی کے پاس، جتنی توفیق ہو اتنی سجا لے. زیادہ لوگوں کے بلانے کی گنجائش نہیں ہے، 2-3 بندے اپنے گھر میں حضور کے نام کا ختم پڑھ کے اپنے گھر والوں کو کھلا دیں، وہ بھی حضور کا میلاد ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ لیکن پوچھا نہیں جائے گا ہاں بھی بندے بتا تو نے حضور کی محفل سجائی تھی اپنے گھر میں، 2-4 دیگیں بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ یہ پوچھا نہیں جائے گا. پوچھا کیا جائے گا؟ پتہ ہے کو نہیں پتا؟ پتہ ہے سارے نا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ، من تے وارے نیارے ہو گئے. جے سارے نہیں اس گلے دا پتہ ہے تو من عمل کیوں نہ کر دے؟ پتہ بھی ہوئے ایک کام دا تو من نہ کریے تو بڑی بے وقوفی نہیں ہوندی؟ بہت وڈی بے وقوفی ہوندی ہے بھی پتہ ہوئے ایک گل دا وہ کام نہ کریے، وہ کام ہوئے بھی نفع دا. وہ کام کی ہے؟ وہ نماز پڑھنا ہے. کی چیز ہے؟ نماز پڑھنا. وہ ضروری کام ہے. نماز نہ پڑھی، ایک نماز بھی جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر تو چھاڑ دیتی، قیامت دن رب پوچھ لوے گا، رب بلا لوے گا ہاں بھی بندیا آ دس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ تو بڑا اچا کیتا ہے، بڑی باں کڈی آئی پر میرے نبی دی سنت، میرے نبی دے حکم، میرے نبی دے طریقے میں اختیار کیتا یا کونوں کیتا؟ تو سب سے آج کا ضروری پیغام
یہ لے کے جائیں کہ ہم لوگ حضور کا میلاد بھی منائیں، جھنڈیاں بھی لگائیں، بتیاں بھی لگائیں، لیکن ساتھ جب اذان ہو جائے دنیا کا ہر کام ترک کر دیں، دنیا کا ہر کام چھوڑ دیں، رب کی بارگاہ میں آ جائیں، توبہ استغفار کریں، نماز پڑھیں، چونکہ فرض ہے۔ قرآن مجید نے اس چیز کا حکم دیا ہوا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز پڑھو، 700 مرتبہ کے قریب تقریباً یہ حکم آیا ہوا ہے۔ تو یار کتنی بدبختی ہے ہماری نوجوان بالخصوص، بزرگ وڈیرے تو ہمیشہ میں آدھا ہونا وجہ سے وڈیرے ہو جاندے نے، کسے کھاتے دے نہیں راندے، اس بھی آدھن چلو جی ہون ماشاءاللہ مسیتی چلنے ہیں تو چل کے چلو کوئی مولوی تے روب راب کوئی اگا پیچھا یہ وہ سارا کچھ معاملات کر لینے ہیں۔ تو یار در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن، جوانی کیا بھائی مستاق بیٹھے نے، بڈھا ہو جاوے وہ لتاں تو ٹر نہ سکے، بائیں ہو کوئی شے پھد نہ سکن، وہ بندہ ٹر جاوے آکھے میں پولیس چو بھرتی ہونا ہے یا میں فوج چو بھرتی ہونا ہے، وہ کر لین دے، کیوں نہیں کر دے؟ بندہ تو چنگا بھلا ہے، عمر ہی زیادہ سنا ذرا کمزور ہو گیا ہے، انسان تے ہے نا، وہ آخر دے بابا جا کہ اللہ توبہ کر، تیری ہن عمر یہ بندوقہ چانے والی نہ تیرے کولو چیندیاں نے، بلا تشبیہ و بلا مثال، بڈھے ہو جاویے جس ویلے نفس دا گھوڑا مر جاوے، نفس جواب دے جاوے، بازواں دے اندر قوت ختم ہو جاوے، اکھاں دے وچ جڑی چمک تے چاشنی ہے ختم ہو جاوے، زبان دی گرج ختم ہو جاوے، بولن نہ ہوئے، اس ویلے پھر ٹر بھی جاویے، پر رب پھر بھی مہربان جے، فوج والے پولیس والے نہیں بھرتی کرن دے، لیکن رب پھر بھی مہربان ہے، اے نہیں آکھے دے بڈھا آیا ہے تو ٹر جا، رب آکھے دے چلو ٹھیک ہے آ گیا فرشتہ قبول کر لو، لیکن جڑی چس جڑا مزہ اس وقت ہے جس وقت نفس دا گھوڑا جوان ہے، جس وقت بازواں دے اندر قوت اور طاقت ہے، زبان دے اندر گرج ہے، اکھاں دے وچ چمک ہے، ساری رات اکی لتے دے کھلونا پوے کھلو لوے، اس وقت رات کے پچھلے پیر اس جوانی کے اندر جب بندہ رب کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس وقت پھر فرشتوں سے رب فرماتا ہے فرشتوں آؤ تمہیں ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں، فرشتوں تمہیں ایک نظارہ دکھانا چاہتا ہوں۔ باری تعالیٰ کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اللہ نے جب اعلان کیا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے آگے سے بڑا عجیب سوال کر دیا، باری تعالیٰ تو ایسے کو اپنا نائب بنا رہا ہے، اپنا خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت گریاں کرے گا، فساد مچا دے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری عبادت کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری ریاضت کے لیے تو ہم فرشتے کافی ہیں۔ تو رب نے پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ رب جواب دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا، پر رب نے اس وقت ان کو جواب نہیں دیا، صرف اتنا فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں دوانتے پتہ کوئی نہیں بڑھان میں کی لگا، بڑھان کی لگا، تسی نو جان دے میں جاننا، انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں تسی نو جان دے میں جاننا۔ اس وقت پھر وہ جوان جو ہٹا کٹا ہے، جس کے بازوؤں کے اندر قوت اور طاقت ہے، ٹانگوں کے اندر طاقت ہے، جوان ہے، اس وقت رات کا پچھلا پیر ہو جاتا ہے اور رب وحدہ لا شریک فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں آؤ تمہیں نظارہ دکھاؤ، رات کی تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا دیکھ تو نہیں رہا، جاؤ اے چیتو دی جامعہ مسجد دے وچ ٹر جاؤ، ایک بندہ نوجوان ہٹا کٹا کھڑا ہوا ہے رب کی بارگاہ میں، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے، کبھی میرے مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، کبھی میری بارگاہ میں استغفار کرتا ہے۔ فرشتوں ذرا کان لگا کے سنو یہ کہتا کیا ہے؟
बारी ताला ये कहता है सुभान रब्बियल अज़ीम, ये कहता है सुभान रब्बियल आला, ये कहता है तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, कहता है मेरी कौली, मेरी माली, मेरी सारी बातें तेरी ज़ात के लिए, सारा कुछ तेरे लिए। फरिश्तों ये जवान है, नफ्स ताकतवर है, टांगों के अंदर कुव्वत है, जी बारी ताला सारा कुछ है। तो फिर फरिश्ते कान लगा के सुनते हैं, वो आखिर में आंखों से आंसू जारी हो जाती हैं, हाथ रब की बारगाह में बुलंद करता है, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझ पर अपना फजल फरमा दे, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझे जन्नत का हकदार बना दे, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मुझे दोज़ख से बचा ले। फरिश्ते रब की बारगाह में जाके फिर अर्ज करते हैं, बारी ताला ये बंदा तेरी बारगाह से जन्नत की तलब कर रहा है, जहन्नम से माफ़ी मांग रहा है, तेरी मग़फ़िरत तलब कर रहा है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों क्या इस बंदे ने मेरी दोज़ख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं। बारी ताला इस फरिश्ते ने दोज़ख को नहीं देखा। रब फरमाता है जन्नत को। बारी ताला जन्नत को भी नहीं देखा, बस सुना है। क्या? बस सुना है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से कि मोमिन का हिसाब किताब होगा, जन्नत दी जाएगी, अगर अमाल अच्छे हुए, अगर बुरे हुए तो दोज़ख में डाला जाएगा। यह गुनाहगार है, सियाहकार है, मेरी बारगाह में आकर मुझसे माफ़ी मांग रहा है। फरिश्तों ये है वो इंसान। तुमने कहा था खून रेजियां करेगा, ये खून रेजी कर रहा है। तुमने कहा था कत्लो गारत गरी करेगा, ये कत्लो गारत गरी कर रहा है। नहीं बारी ताला ये तो तेरी बारगाह में रो रहा है, ये तो आंसू बहा रहा है, ये तेरी बारगाह में मग़फ़िरत तलब कर रहा है। रब फरमाता है फिर गवाह हो जाओ, मैंने इसको भी मुआफ़ कर दिया, इसके वसीले वाले सारे लोगों को मुआफ़ कर दिया। तो वो फिर किसी ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर लगती है उसमें मेहनत ज़्यादा। फरिश्तियां दा ते काम ही है, भूख लगी है अल्लाह अल्लाह करना है, त्रे लगी है अल्लाह अल्लाह करना है। इंसान है इंसान, जिसके नफ्स भी है, पेट भी है, सारा कुछ, दुनिया के सारे ढंग के फसाद हैं। पर फिर जब वो बंदा रब की बारगाह में जाता है, रब उस बंदे को देखकर फरिश्तों में उसका इज़हार करता है, खुशी करता है। तो नौजवानों आज जवानी है, आज क्या है? जवानी है। कल पता नहीं रहे या ना रहे, और कल किसने देखा है? ये अभी सारे अहबाब बैठे हुए हैं, अभी ये ऐलान हुआ है बड़ी मस्जिद में, सैफुल्लाह तारड़, और मम्मी ऐलान ही सुनिया तो पता लग गया बफौत हो गया। समझ आइए। और कोई किसी नहीं सुनिया बीमार है, कोई परेशानी बनी है, तो बुढ़ा भी कोई नहीं जी, तंदुरुस्त। तो ये नहीं बुढ़िया होना है तो मरना है, ये नहीं बुढ़िया होना है तो मरना है। कल मैं पहले टाइम एक 6 महीने 10 महीने के बच्चे का जनाजा पढ़िया है, शामी सोते की नमाज तो बाद 80 साल बाबे का पढ़िया है। हुण सवेरे अल्लाह खैर रखी तो 50-60 साल के नौजवान का पढ़ना है। इस चीज़ तो यार कभी गौर करया करो ना, तुसी भी करो मैं भी करा। मौत बरहक है, कभी मौत तो किसी इंसान ने छुटकारा ना, तंदुरुस्ती में जिंदगी है तो ना बीमारी विच मौत है। असी समझने अब बंदा बीमार होया तो उस मरना है, मैं तंदुरुस्त हाँ मैं नहीं मरना। मौत का वक़्त मुकर्रर है, सानू पता कोई नहीं। जिस वक़्त इजराइल नू आर्डर होंदा है वो नहीं वेखदा। निके निके बच्चे ने, निके निके वेखदे ना, कई फौतगियां होंदियां ने। अब भाई असलम बैठे ने दसदे बयान, मेरा एक अजीज फौत हो गया, निके निके बच्चे ने। फरिश्ता जब मौत का वक्त आ जाता है, रब आलिमुल गैब है, सारा कुछ जानता है, लेकिन हम कहते हैं ओहो की बनेदा निके निके बच्चे ने। पर फरिश्ते ने अज तक तरस यार, तुसी तो मैं केड़े बाग दी मूलियां, ना कदी मसीती वड़े, ना कदी चंगा काम, कोई जी अच्छा अमल नहीं साडे कोल। ते असीं यार सारे अजकल हुण कोई भी बंदा जवान है, वो भी तंदुरुस्त, हर बंदा गोली लैके सौंदा है। साडा फौजी बैठे है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सेहत देवे, वेख्या तो इंज हट्टा कट्टा जवान है,
تو بائی پاس کرا بیٹھے ہے. اور مطلب ہے مثال دیتی ہے, طنز نہیں کیتا, معاف کرنا, سمجھان واسطے. مطلب یہ کہ ہر بندہ یار بیمار ہے, موت دا انج بھی کوئی نہیں پتا. دل چ سکوٹرے تو لگے جائیں کڑک, راتی ستیاں پہ اٹیک. تو پھر اسی کی آس لا کے بیٹھے ہیں؟ اسی کیڑی آس لے کے دنیا تے بیٹھ کی لے کے جاواں دے؟ یہ ساڈے حاجری کل فوت ہوئے. پھر طنز نے یار سمجھانے واسطے گل کرنی پوندی ہے. 2 پتر نے ماشاءاللہ باہر, دی باہر, جوائی باہر, پیسے کما کما کے, کوٹھیاں بنا بنا کے, کی لے گیا؟ راتی چاچا مشتاق کو شے لے گیا بھائی اسلم نال؟ کسے ویکھیا ہوئے؟ تو تسی تے میں یار من کدے کی لے جانا ہے؟ اس چیز تے غور کرو یار, غور کرو, سوچو اس چیز نو. زندگی دا خاتمہ ہو جانا ہے. کر کر کے اولاد واسطے, کر کر کے اولاد واسطے بڈھے پیو دی کمر دوری ہو گئی ہے. کدی یہ بھی سوچیا اولاد ساڈے واسطے کی کیتا ہے؟ جس اولاد دے واسطے کر کے ساری دیہاڑ محنت کردے ہو, مشقت کردے ہو, کمر دوڑی ہو جاندی ہے. بھائی اسلم کتوں چل کے آئے نے, ایتھے آ کے مزدوری کردے نے, محنت کردے نے. تو کدی یہ بھی سوچیا با پترا ساڈے واسطے سویرے کی کرنا ہے؟ اور میں ہمیشہ یہ گل کردا ہوں, افسوس نال کردا ہوں. ابا مر جاندا ہے, پترے نے کوئی نہیں پتا فاتحہ پڑھنا ہے تے کیویں پڑھنا ہے, جنازہ پڑھنا ہے تے جنازے وچ کنیاں دعائیں نے کی پڑھنا ہے. سمجھ آئی گل دی؟ یار کی اس دنیا تو کی لے کے گئے نے اگلے ساڈے وڈکے؟ کتنے آن, کتنے بادشاہ, تاج دین کا وڈا ٹبر سارے ٹر گئے. چودھری صاحب فلانے, چودھری صاحب فلانے, ابو سال نے ماشاءاللہ بڑا ایک نام ہے, پر وڈیرے کتنے گئے نے؟ ٹر گئے نا سارے. یار ساریاں ٹر جانا جی, یقین کرو کوئی بھی بندہ وہ نہیں جڑا دنیا اتنے رہ جاوے. تو جدوں ٹر جانا ہے, موت آ جانی ہے, تو کپڑے سائیاں کوئی وہ جی پیسہ ہوئے تو وہ بھی ویک کے کٹ لیندے نے. اجے ابے دی میت پئی ہے, لڑائی پہ گئی ہے, آ قلعہ میرا, آ بنی میری, آ دکان میری, آ مکان میرا. سمجھ آئی بات دی؟ اس ابے نے کیڑا نفع لب کیا؟ تو یار اس دنیا دی محبت نہ چھڈو. دنیا اتنی کماؤ جڑی ضرورت ہے, ضرورت ود کے کوئی نہ لوڑ نہ کسے. اج تائیں وہ ہمیشہ میں یہ بھی گل کردا ہوں بھئی ابا جی بڑی محنت کیتی ہے, ساری زندگی زمیناں خریدیاں نے, مکان بنائے نے, کوٹھی بنائی ہے. اتنی بھی ہمت نہیں ساڈے کول ہوئی با ابا جی نہ نیلا سوٹ پسند آئی لے کے پا چھڑیے جاندی واری, 2 گھوڑے دی بوسکی لے دیویے, کوئی چنگا سوٹ کرنڈی دا لے کے ابا جی نے پا دیویے. ابا جی نے اتنے گرمی نہ لگدی ہوئے, کوئی اے سی لوا دیویے. کدی کسے لوایا ہے؟ کوئی نہیں لوایا. اے سی وہی لگنا جڑا نیک عمل کر لینا جی. خدا دی قسم نماز پڑھ لئی, رب نو راضی کر لیا, پھر قبر جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے. جے رب نو راضی نہ کیتا, دنیا دی محبت, دنیا دی بد مستی, دنیا دے اعمال دے وچ غرق ہو گئے, تو پھر کی ہوئے دا؟ پھر جہنم دیا گڑیاں دے وچوں گڑا. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا جہا کوئی نصیحت